کہ اس وقت سب سے زیادہ اہم چیز تو ہے کہ پاکستان میں نہ صرف کہ انتخابات تاریخ پہ ہوں 8 فروری کو ہوں، مگر کن حالات میں ہوں گے، اور اس کے اندر جو ہے لیول پلینگ فیلڈ دینا ایک سب سے اہم ہے۔ آج 4-5 اہم وہاں پہ مقدمات جو تھے نپٹائے کیا پروسیڈنگز ہوئیں، مگر ایک وہ جو انگریزی میں کہتے ہیں نا ایلیفنٹ ان دا روم، وہاں پہ جو پورے ملک میں نظر آ رہا ہے، دن رات میڈیا کے اندر بھی نظر آ رہا ہے، سوشل میڈیا پہ بھی نظر آ رہا ہے کہ جس طریقے سے تائید کرنے والوں کو اور کینڈیڈیٹس کو مارا پیٹا جا رہا ہے، پورے پاکستان میں نظر آ رہا ہے کہ ایک پولیٹیکل پارٹی ہے، اس کے 90% لوگوں کے ان کے بقول پیپرز جو ہیں، کاغذات نامزدگی ان کے ریجیکٹ ہو گئے ہیں۔ مگر یہ تشویش کیونکہ کل ٹیک اپ کیا ہوا سپریم کورٹ نے، مگر یہ آج کسی آبزرویشنز میں یہ تشویش نہیں نظر آئی کہ یہ رجسٹر کی گئی ہو سپریم کورٹ میں۔ آپ نے جی ون سکین ایک بہت امپورٹنٹ نقطہ جو ہے وہ اٹھایا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہم ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں پر ہمیں 20 سالوں کے بعد جا کر اس چیز سے پتہ لگتا ہے کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب جو ہیں ان کا جوڈیشل مرڈر ہوا تھا یا ان کا کیس غلط ڈیسائیڈ ہوا تھا، اور اسی طرح بیشتر بہت سارے کیسز ہیں جن کا ہمیں 30 سال بعد پتہ لگتا ہے، لیکن جس ٹائم پر وہ کیسز چل رہے ہوتے ہیں یا جس ٹائم پر ان کے معاملات عدالتوں میں التوا کا شکار ہوتے ہیں، اس ٹائم پر ججز بھی اس کو سمجھنے سے قاصر ہوتے ہیں، عوام بھی سمجھنے سے قاصر ہوتی ہے، اینڈ everybody is unable to identify the elephant in the room جس کی آپ نے بھی بات کی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو سپریم کورٹ میں بھی اس وقت مقدمات زیر التوا ہیں، میں چیف جسٹس صاحب کا بہت اس چیز پر مشکور ہوں کہ بہت اچھی باتیں کی جا رہی ہیں جس میں بھٹو صاحب کا کیس ہے باقی ہے، بٹ ہم نے جو اس وقت ایگزسٹنگ ایشوز ہیں پاکستان کے اس کے اوپر کوئی خاطر خواہ ڈیولپمنٹ نظر نہیں آ رہی، جس میں سے سب سے بنیادی ایشو ہے آپ کا الیکشن۔ کیونکہ میں ہمیشہ ہر پروگرام میں یہ سائٹ کرتا ہوں کہ عوام طاقت کا سرچشمہ ہے، اپنے نمائندگان کے تھرو اپنی پاور ایکسرسائز کرتے ہیں اور حاکمیت اللہ تعالیٰ کی ذات کی ہے، ہمارے آئین کا دباچہ ہے، پہلی بات اس میں یہ لکھی ہے۔ اگر ہم اس کو ہی انفورس نہیں کرا سکتے، اور آرٹیکل 218 جو کہ آئین کا یہ کہتا ہے کہ ایک فری اینڈ فیئر الیکشن ہونے ضروری ہیں، الیکشن ہونا ضروری نہیں، فری اینڈ فیئر الیکشن ہونا ضروری ہے، اگر ہم وہ چیز انشور نہیں کر پائیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ اٹ ول سرو نو پرپز۔ تو فرام دیٹ پوائنٹ آف ویو جوڈیشری کو بالخصوص سپریم کورٹ کا اس سے بڑا امپورٹنٹ رول ہے۔ مقصد یہ نہیں ہے کہ 8 فروری کو ایک وہ نشستوں برخاستوں والی بات ہو اور معاملات آگے چل پڑے جی کہ ہم نے ایک الیکشن کرا دیا ہے۔ اٹ ہیز ٹو بی اے ٹرانسپیرنٹ فری اینڈ فیئر الیکشن جس کے اندر پھر بہت ساری چیزیں ہیں۔ آپ نے ریٹرننگ آفیسرز کی کانڈکٹ کا ذکر کیا، آج کی ڈیٹ میں 47 پٹیشن تو میں فائل کی ہیں، میں نے آج صبح سے لے کے ابھی تک شام تک 47 جی 47، اور اس میں آپ کو 3-4 بنیادی ریزن بتا سکتا ہوں۔ ایک آرڈر میں تو عامر صاحب یہ لکھا ہوا ہے کہ چونکہ یہ شخص جو ہے اس کا کانڈکٹ اس قسم کا ہے کہ ہی ول بی اے تھریٹ ٹو دا سوسائٹی ایٹ لارج، اینڈ لہٰذا ہم ان کے کاغذ ڈسمس کرتے ہیں۔ پھر یہ کہا گیا کہ جی آج کاغذ ریٹرننگ آفیسر جو ہے اس کو اسکروٹنائز کر رہا ہے اور گھنٹہ پہلے ان کو اچانک 10 لاکھ روپے کا بل دے دیتے ہیں کہ یہ آپ نے پے نہیں کیا ہوا، بینکنگ ٹائم بھی بند ہے۔ یعنی ایک کنسرٹڈ ایفرٹ نظر آ رہا ہے آن پارٹ آف دی الیکشن کمیشن آف پاکستان تھرو دا ریٹرننگ آفیسر کہ پولیٹیکل پروسیس سے لوگوں کو باہر کرنا ہے۔ زیادہ تر طریقے انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے، لیکن باقی جماعتوں کے ساتھ بھی یہ ہو رہا ہے۔ میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو کہوں گا کہ صرف تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے، پی ایم ایل این کی کچھ لوگوں کو بھی بڑا ٹیکنیکلی ناک آؤٹ کیا جا رہا ہے ریزرو سیٹس اور ادھر ادھر۔ مقصد یہ ہے کہ جن لوگوں نے جا کے لوگوں سے ووٹ لینا ہے، جن کو لوگ پسند کرتے ہیں یا وہ اگر ووٹ دیں یا نہ دیں، ان کو آپ ٹیکنیکلی پہلے اگر آپ کو یاد ہوگا تو بڑی مشکل سے ہماری جوڈیشری نے جان چھڑائی تھی اس چیز سے کہ یہ دعائیں سنتے تھے، دعائیں قنوت کا کہا جاتا تھا، ان چیزوں کے اوپر شکر ایک ججمنٹ آئی کہ آپ کسی کی 62(1)(f) پر یا 63 کے تحت ڈٹرمنیشن اس طرح نہیں کر سکتے۔ لیکن اس ٹائم پر جو ڈٹرمنیشن کا پروسیس ہے، مطلب آئی کین سائٹ سو مینی ایگزامپلز۔ اب آج ایک نامینیشن پیپر ہے جس پہ میں نے فائل کیا، اس میں لکھا ہوا ہے ایک خاتون کے بارے میں کہ آپ نے اپنے بچوں کا ذکر نہیں کیا ہوا۔ ہاؤ آن دی ارتھ از اٹ پاسبل کہ خاتون کے 3 بچے ہیں، وہ اپنا فیملی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ لگا رہی ہے، لیکن یہ جی آپ نے اسپیسیفکلی ان کے نام نہیں لکھے ہوئے تو لہٰذا آپ ڈسکوالیفائڈ ہیں۔ قانون اور آئین کا مقصد یہ نہیں ہے الیکشن لاز میں، اب تو بلکہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی خواجہ آصف کیس میں ججمنٹ ہے کہ جو کنسیلمنٹ ہے یا جو آپ کی کنسیلمنٹ آف ایسٹس ہے وہ بھی اگر انٹینشنل ہے، آپ کو نظر آ رہا ہے تو آپ اس کو پینلائز کریں گے۔ یہ تو نہیں کہ اگر ایک بندہ اپنے گھر میں ایک صوفہ بتانا بھول گیا ہے یا اس کے پاس لیٹ سے کوئی امپورٹڈ گن پڑی ہوئی اور ڈسکلوز کرنا بھول گیا تو آپ اس کو الیکٹورل پروسیس سے باہر نکال دیں۔ اس قسم کی چیزیں جب آپ کریں گے تو لوگوں کا پھر اعتبار اس سسٹم سے، ڈیموکریسی سے اٹھے گا، اور پھر آف کورس کسی الیکشن کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں رہے گی، اور ہر دفعہ یہ سلیبس سیم ہے، ہر دفعہ صرف پارٹی بدلتی رہتی۔